زبیدہ آپا کو کون نہیں جانتا۔ زبیدہ آپا پاکستان کی ایک ایسی ہستی گزری ہے، اللہ پاک انہیں بخشے، کہ جنہوں نے پاکستانی عوام کو، خاص طور پہ پاکستان کی گھریلو عورتوں کو ایسے ایسے ٹوٹکوں سے نوازا ہے کہ آج بھی وہ اپنے کچن سے لے کر اپنے گھر کے مختلف امور میں ان ٹوٹکوں کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند زندگی گزار رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زبیدہ آپا کا ہی بتایا ہوا ایک ٹوٹکا آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے والے ہیں، جو کہ انہوں نے وزن کم کرنے کے حوالے سے بتایا۔ ایک ایسا با کمال ٹوٹکا ہے جسے اگر آپ لوگ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر، اپنی لائف کے اندر اس کو اڈاپٹ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ یہ بہت ہی کمال قسم کا ٹوٹکا ہے۔ پھر دوستو، زبیدہ آپا نے جب یہ ٹوٹکا بتایا تو زبیدہ آپا یقینی طور پہ اس بات کو جانتی ہوں گی کہ پاکستانی عوام اپنے گھروں کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارتی ہے، اور پھر انہوں نے عین اسی کے مطابق یہ ٹوٹکا سب کے گوش گزار کیا۔ تو چلیے ہم بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ٹوٹکا شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ احباب اس ٹوٹکے کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ تو میرے احباب، یہ ٹوٹکا جو ہے یہ بنیادی طور پہ بڑا ایک کمال قسم کا ٹوٹکا ہے۔ اس میں کرنا آپ نے ہے کہ آپ نے کھلے کپڑے پہن کر اپنے گھر کے اندر جھاڑو پوچھا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے تپڑی لگانی ہے، جھاڑو دینا ہے جھک کر، اور لگاتار کھڑے ہونا ہے، پھر جھاڑو دینا ہے، پھر 5 منٹ بعد کھڑے ہونا ہے، پھر جھاڑو دینا ہے، یعنی اس طریقے سے آپ نے کام کرنا۔ پھر سیڑھیاں چڑھنی ہے آپ نے اور سیڑھیاں اترنی ہے، یہ آپ نے کم از کم 15 سے 20 مرتبہ کرنا ہے۔ گھر میں اگر فور ایگزامپل سیڑھیوں کے 2 سیٹ ہیں، یعنی کہ پہلے فلور کا اور دوسرے فلور کا، تو آپ انہیں 10-10 بار کر لیں، اور اگر صرف ایک ہی فلور ہے گھر کے اندر تو اس کی سیڑھیوں کو آپ نے جو ہے وہ تقریباً 20 مرتبہ چڑھنا اور اترنا۔ اگر آپ یہ کام ڈیلی کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے ٹوٹکے کے مطابق، اور وہ ہے کھانے کے دوران پانی نہ پینا۔ اگر آپ کھانے کے دوران صرف اپنے ساتھ ایک سیلڈ رکھ لیتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی پانی نہیں پیتے تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا پیٹ اندر ہو جائے گا۔ دوستو، بڑا ہوا پیٹ اکثر لوگوں کے لیے شرمندگی اور بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ انسان خود کو آرام دہ محسوس نہیں کرتا۔ پیٹ کم کرنے کے لیے بہت سی ورزشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر کسی کے لیے جم جانا یا ورزش کے لیے وقت نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، باقاعدگی سے عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ممکن ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ تو دوستو، اس میں ہے نسخہ نمبر 1: سونٹ 1 چمچ، پودینہ 1 چمچ، کلونجی 1 چمچ، دیسی اجوائن 1 چمچ، کالا زیرہ 1 چمچ، سونف 1 چمچ اور چھوٹی الائچی 1 چمچ۔ یہ تمام اجزاء پیس کر رکھ لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ صبح و شام قہوے کے ساتھ لیں۔ اس سے اضافی فیٹ ختم ہوگا اور بڑا ہوا پیٹ خود بخود اندر ہو جائے گا۔ سونف سے آپ کو بار بار بھوک نہیں لگے گی۔ سونٹ آپ کا کھانا ہضم کرے گی۔ کالا زیرہ، اجوائن اور پودینہ اضافی چربی کو ختم کرنے میں مدد کریں گے، اور کلونجی میں تو کسی ایک کی نہیں بلکہ ہر مرض کی شفا ہے۔ پھر دوستو آتا ہے نسخہ نمبر 2: ایلو ویرا جیل 2 چمچ، ہرے دھنیے کی پتیاں 2 چمچ، کھیرا چھلا ہوا 1 عدد، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا، 1 لیموں کا رس۔ 1 کپ پانی کے ساتھ ان تمام اجزاء کو بلینڈ کریں اور صرف 1 چٹکی کلونجی ملا کر صبح کے وقت ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے پی لیں۔ صرف 30 دن کے اندر باقاعدگی سے استعمال کرنے سے آپ کا بڑا ہوا پیٹ اندر ہو جائے گا۔ ہرے دھنیے کی صرف پتیاں لیں، یہ وزن کم کرتی ہیں جبکہ اس کی ڈنڈیاں وزن کو بڑھاتی ہیں۔ لیموں اور ایلو ویرا جیل فیٹ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھیں اور ہر کھانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹے تک پانی پینے سے گریز کریں۔ اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے کچھ ہی عرصے کے اندر آپ یہ نوٹ کریں گے کہ آپ کا پیٹ بھی اندر ہو رہا ہے، آپ کو اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ قدرے آسان ہو۔ تو پیارے احباب، یہ وہ طریقہ کار ہے جسے آپ لوگ اپنا سکتے ہیں۔ وہ شربہ، تیز رفتار زندگی، فاسٹ فوڈ اور ورزش کی کمی کا نتیجہ جو ہے پیٹ کی چربی کی صورت میں نکلتا ہے، اور اس سے نہ صرف انسان بدہیت لگتا ہے بلکہ بڑا ہوا پیٹ امراض قلب، بلڈ پریشر اور دیگر کئی امراض کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ طب مشرق اور آیورویدک طریقہ علاج میں بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کی کئی تدابیر موجود ہیں، جن پر عمل کر کے پیٹ اور سینے کو ایک حد تک ایک ہی سطح پر لایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مستقل مزاجی
اور صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ پیٹ نہ ایک ہفتے میں بڑھتا ہے اور نہ ہی اس کو ایک ہفتے میں کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے طب مشرق کی بے شمار چیزیں ہیں جن کو آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے میں اب آپ کو دن کی ابتدا جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور پھر یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ 8 ایسے طریقے جو کہ آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں۔ ان میں پہلا تو دوستو یہ ہے کہ دن کی ابتدا لیموں کے رس سے کریں۔ اپنے دن کی شروعات لیمن واٹر سے کریں۔ ایک گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کا رس شامل کریں اور چٹکی بھر نمک ڈالیں اور اسے پی جائیں۔ اس کا روزانہ استعمال نہ صرف آپ کے جسمانی افعال کو بہتر رکھتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرتا ہے۔ پھر آتی ہے دوستو بات سفید چاول کی۔ سفید چاول کا استعمال کم کر دیجئے اور اس کی جگہ بھورا چاول زیادہ مفید رہے گا۔ اس کے علاوہ براؤن بریڈ، جو اور دلیے وغیرہ کو اپنی غذا کا حصہ بنائیے، جس سے فائبر کی کمی دور ہوگی اور دوسری جانب چربی گلانے میں بھی مدد ملے گی۔ پھر بات کرتے ہیں دوستو مٹھاس کو خدا حافظ کہنے کی۔ شکر اور اس سے بنی اشیاء کا استعمال بند کرنا اگرچہ مشکل ہے، لیکن اس سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ سافٹ ڈرنکس بھی انہی میں شامل ہیں جو اپنے اندر بہت چینی رکھتی ہیں۔ دوسری جانب شکر والے مشروبات میں تیل موجود ہوتا ہے جو پیٹ اور رانوں سمیت جسم میں کئی مقامات پر چربی کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کمر کی چوڑائی کم کرنے میں سنجیدہ ہیں تو زیادہ پانی پینا بھی اس کا ایک بہترین ٹوٹکا ہے۔ پانی خون میں شامل ہوتا ہے اور چکنائی کے سالمات کو کھلاتا ہے، جبکہ زیادہ پانی پینے سے بدن کے زہریلے مرکبات خارج ہوتے رہتے ہیں۔ ہر صبح دیسی لہسن کا 1 یا 2 جو کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر لہسن کا جو چھیل کر اسے چمچے سے پیس کر کھایا جائے اور ساتھ ہی اس پر لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ایک جانب تو خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور دوسری جانب پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیٹ کم کرنے کے لیے مکمل سبزی خور بننا درست نہیں، کیونکہ گوشت میں موجود کچھ اہم اجزاء کا متبادل بھی گوشت ہی ہے۔ مرغی اور مچھلی کا استعمال زیادہ مناسب رہے گا۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہر موسم کی سبزی اور پھل کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیے۔ ان میں موجود وائٹامن، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو تر و تازہ رکھتے ہوئے غذا کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور روغنی غذاؤں سے دور رہ کر آپ سمارٹ رہیں گے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسالے جو ہوتے ہیں دوستو یہ جادوئی خواص رکھتے ہیں۔ دار چینی، بلڈ پریشر اور شوگر میں یہ مفید ہیں۔ ہلدی اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء سے بھرپور ہے۔ کالی مرچ، دھنیا، ادرک اور میتھی کے فائدے بھی اب ڈھپے چکے نہیں رہے۔ ان سب کا مناسب استعمال آپ کے خون میں شکر کی مقدار کنٹرول میں رکھتا ہے اور موٹاپے کو بھی پرے رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، یقینی طور پہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور ویڈیوز بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔